حضرت عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ سخت گیر، تند خو، درست مزاج تھے، لیکن بعد میں تربیت نبوی نے ان کے قلب کی ماہیت کو بدل دیا۔ یہی وہ انقلاب آفرین پیغام تھا جس کا نقشہ اقبال نے جاوید نامہ میں کھینچا، جب ابو جہل غلاف کعبہ کو تھامے اپنے معبود لات و منات و حبل کو نہایت عجز و الہا سے پکار کر نوحہ کلاں تھا۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سینہ ما از محمد داغ داغ، از دم و کعبہ و راکل شد چراغ، از ہلاک خالفین میں ابن خطاب پیش تھے۔ اور السلام علیکم دوستو، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی اور آپ نے وہ دیکھا، اور جب انہیں بتایا گیا، جب ان کی کنیز جن کا غالباً نام لبینہ تھا اور ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید بھی اسلام لائے ہیں، اور وہ ان کی جا کر خبر لو۔ اب ان کا جذبہ مخاصمت تشدد اور بھی بڑھ گیا، اور ایسے اس پرشوب گھڑیوں میں وہ جمالیاتی لمحات بھی آ گئے جس نے حضرت عمر کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ قریش کے سرداروں کی مخاصمت کی وجہ وہ انقلاب آفرین پیغام تھا جس نے معاشرتی زندگی کو بدل کر رکھ دینا تھا۔ یہ بھی کہ وہاں طبقاتی امتیاز کو بھی اس نے مٹا دینا تھا۔ اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ اس تحریک کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے سے ممکن ہے، اور اس لیے عمر نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور گھر سے اسی ارادے سے وہ نکلے، اور اسی راستے میں انہیں نعیم ابن عبداللہ مل گئے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے عمر سے پوچھا، اس دوپہر کی گرمی میں گھر سے نکل کر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، معاذ اللہ میں اس بے دین کی طرف جس نے قریش کی میں پھوٹ ڈال دی ہے اور انہیں بے وقوف بناتا ہے، ان کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، بے دین کی باتیں کرتا ہے، میں اسے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت نعیم نے کہا کہ عمر تم ٹھیک راستے پر نہیں چل رہے، اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو کیا بنو عبد المناف تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ باتیں کرتے کرتے دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا۔ ابن خطاب نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں اس کی ابتدا تم سے کرتا۔ نعیم نے دیکھا عمر اس طرح باز آنے کو نہیں، تو انہوں نے کہا، ابتدا کرنی ہے تو مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ خود اپنے گھر کی کیوں نہیں راہ لیتے؟ معلوم ہے تمہیں کہ تمہارا بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں؟ یہ سننا تھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو لیے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ انہیں راستے میں نعیم بن مسعود نہیں بلکہ ابن ابی وقاص ملے تھے، جو بہرحال بہن کے گھر حضرت عمر فاروق پہنچے۔ ان کے گھر کے باہر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اندر دونوں قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کا تلاوت کر رہے تھے۔ دستک کی آواز پر پوچھا، کون؟ تو جواب ملا، ابن خطاب۔ یہ سن کر دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بہنوئی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور تو بہن قرآن کے اوراق اپنے پہلو کے پیچھے چھپا کر بیٹھ گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا، اندر سے گنگنانے کی کیا آواز آ رہی تھی؟ تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب میں تعامل سے کام لیا۔ تو عمر بولے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ یہ کہا اور اپنے بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ چونکہ حضرت عمر فاروق ان سے زیادہ طاقتور تھے، اس لیے بہنوئی کو زمین پر دے مارا، ان کے سینے پر سوار ہو گئے۔ بہن مدافعت کے لیے آگے بڑھیں تو بھائی نے ان کے چہرے پر اس قدر زناٹے دار تھپڑ مارا کہ ان کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ وہ غصے سے بولیں، اے دشمن خدا، تو مجھے اس لیے مارتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ خدا ایک ہے تو اس کا کوئی شریک نہیں، نقض ما انت ہی نقض، جو تیرا جی چاہے کر لے۔ بہن کا خون آلود چہرہ اور جواب سن کر عمر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ غصہ فرو ہو گیا، رکت قلوب میں عود آئی۔ بہن سے کہا، عزیزہ، تیری بات میرے دل میں اتر چکی ہے، مجھے صحیفہ دکھاؤ، میں اسے خود پڑھوں، میں وعدہ کرتا ہوں اسے ضائع نہیں کروں گا، تمہیں واپس دے دوں گا۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس صحیفے کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، پہلے غسل کرو پھر یہ دوں گی۔ خیر حضرت عمر نے صحیفہ ہاتھ میں لیا، سورۃ طٰہٰ اور دیگر صورتوں کی جہاں آیت درج تھیں کھولا تو سامنے سورۃ ہدایت درج تھیں جس میں جاتے تھے، اور ان کی دل کی کیفیت
اور حالت بدلتی جاتی تھی۔ تلاوت ختم کی تو عمر کی دنیا بدل چکی تھی۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین آسماں کو بے قرار سمجھتا تھا میں۔ بہن سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو ذات ایسی باتیں کہے اس کے ساتھ واقعی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ محمد کہاں ہیں؟ چونکہ اب بہن کو اپنے بھائی عمر کا اندازہ کچھ ہو چکا تھا، اس لیے انہیں بتا دیا گیا کہ آپ میں صحابہ صفا کے دامن میں قیام پذیر ہیں۔ آپ نے تلوار حیل کی اور سیدھے حضور کی قیام گاہ پر پہنچے۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ صحابہ نے ابن خطاب کی آواز سنی تو گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو بسم اللہ، اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ حضور نے یہ باتیں سنی اور فرمایا اسے اندر آنے دو۔ آپ عمر کو ساتھ لے کر الگ کمرے میں تشریف لے گئے۔ پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، یہ گواہی دینے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضور نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، جس سے صحابہ کو معلوم ہو گیا حضرت عمر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ با اختلاف تجزیات کم و بیش تمام روایات میں درج ہے، لیکن میں بطور ایک محقق تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے محسوس کرتا ہوں کہ اس واقعہ میں کچھ سکم سا محسوس ہوتا ہے جو میری کم از کم سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ حضرت عمر نے بہن اور اپنے بہنوئی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہو، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ محض ایک ہنگامی واقعہ ان میں ایسی عظیم تبدیلی کا موجب بن گیا ہو اور وہ گئے ہوں رسول اللہ معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کے لیے، اور اس واقعے کے بعد ان کا ارادہ بدل کر وہ اسلام قبول کر لیا ہو۔ تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال حضرت عمر کی صفات کے بارے میں جس طرح پہلے ذکر کیا تھا ہم نے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، تجارت کے لیے دوسرے ممالک اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے، اور علم کی جستجو کا یہ عالم تھا، جہاں جاتے وہاں اسکالرز کی محفل تلاش کرتے، ان سے علمی مباحثہ کرتے۔ اب ایسے ان شخص سے یہ توقع کرنا کہ وہ مکے میں ہی اس انقلاب آفری پیغام کو نہ سمجھا ہو، خصوصاً وہ پیغام جو مذہب اور معاشرے میں بنیادی انقلاب کا داعی ہو اور اس کی مخالفت قریش کے سردار سازشیں کرتے ہوں، ظلم و ستم کرتے ہوں، تو کم از کم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت عمر نے کبھی قرآن آیات نہ سن رکھی ہوں، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ہر فرد تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ بہرحال حضرت عمر کا اس تناظر میں ایک بیان قابل غور ہے جو ابن اسحاق مسند احمد بن حنبل باحوالہ ہیکل میں درج ہے کہ ایام جاہلیت میں وہ کہتے ہیں کہ میں شراب کا رسیہ تھا، ہر شب ہم یاران قدح خوار کی ایک رنگین محفل جمع کرتی تھی۔ ایک رات میں گیا تو وہاں کسی کو موجود نہ پایا، میں کئی اور مقامات میں پہنچا، اتفاق تھا کہ شراب نہ ملی۔ اب سوچا گھر لوٹ جانے سے پہلے کعبہ کا طواف ہی کر لوں۔ وہاں پہنچا تو دیکھا ایک شخص تنہا محو عبادت ہے، اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ غور کیا تو معلوم ہوا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح یہ تنہائی میں کیا کرتے ہیں۔ دبے پاؤں آگے بڑھا، غلاف کعبہ کے پیچھے چھپ گیا، پھر سرکتا ہوا ایسی جگہ پہنچا جہاں مجھ میں اور ان میں غلاف کعبہ کے سوا کچھ اور حائل نہ تھا۔ آپ نہایت جذبات و کیف کے عالم میں قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ان الفاظ میں کچھ ایسی بلا کا جادو تھا کہ میں نے کہا قریش جو کہتے ہیں کہ یہ شخص نہایت بلند پائے کا شاعر ہے تو ٹھیک کہتے ہوں گے۔ اتنے میں آپ نے اگلی آیت پڑھی تو یہ شاعر ہونے کی سے انکار کر رہے ہیں، تو میرے کانوں میں یہ الفاظ پڑھے تو پھر میں نے یہ کہا کہ قرآن کے پھر اس اسلوب نے بھی مجھے حیران کر دیا۔ جب تلاوت اس مقام پہ پہنچی، جب آپ پڑھ رہے تھے تنزیل من رب العالمین، تو اس آیت نے مجھ پر ایک کیفیت طاری کر دی۔ اب اس منظر کو بھی سامنے لائے۔ جب بھیگی ہوئی رات، تاروں کی چھاؤں، حرم کعبہ اس میں کامل سکوت، اس سکون افزا ماحول میں خود صاحب قرآن کی زبان اقدس سے قرآن کی آیت نشید روح پرور
कशिश व महवियत की उन तमाम अनासर के हसीन इम्तजाज ने वो कैफियत पैदा कर दी कि इब्न ख़ुत्ताब के फ़िक्री इर्तका के नुक्ता अरूज सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचने को वो मूजब बन गए। और यही वो मकाम है जब इकबाल ने कहा कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं ख़ुताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और हज़रत उमर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह कुरान पाक पढ़ रहे थे, तलावत कर रहे थे और मैं रोना शुरू हो गया, बेख्तियार रोता जा रहा था। और यहाँ तक आस ख़त्म की, घर जाने के इरादे से रवाना हुआ तो मैं भी दबे पाँव आप उनका पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे था। लेकिन पाँव की आहट सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा और पहचान कर पूछा, इब्न ख़त्ताब तुम इस वक्त यहाँ कैसे? आपके सामने उस वक्त इब्न ख़त्ताब नहीं बल्कि 3 दिन पहले आपने जो दुआ मांगी थी उसकी कबूलियत महसूस पैकर में सामने थी। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया, ये गवाही देने के लिए कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेरे सीने पर हाथ रख के मेरे लिए सब्बात और इस्तकामत की दुआ मांगी। ये बासत नबुव्वत का 6ठा साल था। उस वक्त तक 45 अफराद ही का हल्का इस्लाम में आए थे, उनमें बेशतर कमज़ोर और नातवा थे, इसलिए उमरा कुरैश उन पर सख्तियाँ करते थे। हज़रत उमर को समाज में अच्छा मर्तबा हासिल था, इसलिए जब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो वो बयान करते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो तकलीफ़ आम इंसानों को पहुंचती है वो मुझे भी पहुंचे, ताकि मैं महसूस करूं कि गरीबों और कमज़ोरों पर क्या बीतती है। यही सोचकर सबसे पहले जज्बात में वो पहले अपने मामू अबू जहल के पास गए और उसके घर को दरवाज़ा खटखटाया। बाहर वो निकला तो उससे कहा, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैंने अपना आबाई मज़हब को छोड़ दिया है। ये सुनकर वो हैरत से पूछा, क्या वाकई? तो आपने जवाब दिया, जी हाँ। अबू जहल ने मना करते हुए घर के अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाज़ा लॉक कर दिया और अंदर चला गया। हज़रत उमर एक और कुरैशी सरदार के पास गए, उन्होंने भी ऐसे किया। हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला तो उस वक्त जब वो इस्लाम कबूल किया था आप बलोगत या बालग हो चुके थे। तो उन्होंने भी वो बयान फरमाते हैं, जब मेरे वालिद सरदार रान कुरैश से मायूस हुए तो आपने किसी से पूछा, मक्के में सबसे बड़ा ढंढोरची कौन हो? तो मालूम हुआ जमील बिन मुअम्मर एक बंदा है जो जब उस तक बात पहुंचती है तो समझ लें मक्के में खबर फैल गई। तो ये सुनकर मेरे वालिद जमील के पास गए, उसे अपने इस्लाम लाने का जिक्र किया। उसने यही सुना तो वो काबे की तरफ चल पड़ा और वहाँ हरेम काबा में बहुत से सरदारान कुरैश बैठे बातें कर रहे थे। जमील ने वहाँ पहुँचकर बुलंद आवाज़ में उमर के इस्लाम लाने का ऐलान कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि हज़रत उमर उसके पीछे खड़े थे और वहाँ लोग मजनूना अंदाज में हज़रत उमर पर टूट पड़े। उन्होंने उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वहाँ पर हज़रत उमर के एक मामू भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा तो वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा ऊंची आवाज़ से कि मैंने अपने भांजे को पनाह दे दी है, अब जिसकी हिम्मत है वो आगे बढ़े। फिर लोगों ने ये देखा तो वो पीछे हटने लगे और इसकी तायद खुद हज़रत उमर ने भी एक बयान में की है कि हरेम काबा में लोग मुझे मार रहे थे और मैं लोगों को मारता जा रहा था, हत्ता कि इस्लाम को अल्लाह ताला ने गलबा अता फरमा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक के कबूल इस्लाम से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले बंदू में या इज्तिमात में अपनी दावत देने की पोजीशन में नहीं आए थे। और जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो हालात यकसर बदल गए। सहाबा कराम के बाहम मशवरे से तय पाया अब तबलीग के लिए खुलकर सामने आना चाहिए। चुनांचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की 2 सफ़े उन्होंने बनाई और वो बाहर तशरीफ़ लाए, जिनमें एक सफ़ पर हज़रत हमज़ा क़यादत कर रहे थे, दूसरी सफ़ पर हज़रत उमर, और मुसलमान इस तरह काबे में दाखिल हुए। इस पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का बयान है कि उमर का इस्लाम हमारी कामयाबी थी, उनकी हिजरत हमारी नुसरत, उनकी खिलाफत हमारे लिए बायस रहमत थी, क्योंकि जब तक उमर ने इस्लाम नहीं लाए थे हम काबा में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। जब वो इस्लाम लाए तो कुरैश से लड़कर उनसे हमारे हक़ को तस्लीम कराया और हम भी काबा में नमाज पढ़ने के काबिल हुए। यही वो मौका था जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक के मुमताज़ लक़ब से सरफराज फरमाया, यानी वो जिसकी वजह से कुफ्र और इस्लाम की हक़ और बातिल का फ़र्क निखर कर सामने आ जाए। चुनांचे आपने फरमाया अल्लाह ताला ने उमर की ज़ुबान उनके दिल को हक़ से सरफराज फरमा दिया है और वो फ़ारूक है जिनके ज़रिए हक़ और बातिल की तफरीक की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम अगला जो स्टेप है वो हिजरत मदीना है कि आपने मक्का को कब छोड़ा। हज़रत अली फरमाते हैं
مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کا آغاز کر دیا تھا جو قدر خفیہ انداز سے تھا، لیکن حضرت عمر نے جس دھڑلے سے ہجرت کی اس کی تصدیق حضرت علی کی روایت سے ملتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا عمر بن خطاب کے علاوہ کسی نے اعلانیہ مکہ سے ہجرت کی ہو۔ جب وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو تلوار گلے میں لٹکائی، کمان کندھے پر رکھی، تیر مٹھی میں لیے، نیزہ کمر سے باندھا، کعبے کی طرف چل پڑے۔ اس وقت کعبہ قریش سے بھرا پڑا تھا۔ پہلے تو انہوں نے کعبہ کے 7 طواف کیے، پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد قریش کے ایک گروہ کے پاس یہ کہتے ہوئے گزرے، تمہارے چہروں پر سیاہی ہو، اللہ تمہارے جیسوں کو مغلوب اور ذلیل کرے۔ جو کوئی ماں کو ماتم گسار، اپنے بچے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، وہ میرے پیچھے آئے، مجھ سے مقابلہ کرے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں، غیر قوموں سے معاہدات ہوئے، مملکت سے کے متعلق انتظامات کیے گئے، ان میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں جس میں حضرت عمر کی شرکت کے بغیر وہ طے کیا گیا ہو۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ اہل زمین میں ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں۔ حضرت عمر کی پاک بازی کا یہ عالم کہ شاہ ولی اللہ نے ایک جگہ پہ درج کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، عمر جب تمہارے شیطان کسی راستے میں چلتا دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ ہی بدل دیتا ہے، وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر کے حوالے سے ایک سنت شہادت پیش خدمت ہے جس سے بڑی انسانی سنت و شہادت اس آسمان سے کے نیچے کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک بار حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مدینے کے دور میں ہی عمرے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دیتے ہوئے کہا، یا اخی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس پر اکثر و بیشتر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، مجھے رسول اللہ کا یہ ارشاد یا اخی ان تمام اشیاء سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اتنی ہی گفتگو کی، اور اس کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور اس کے بعد خلافت کا ایک دور کا آغاز کہ جب حضرت عمر کو رسول اللہ کی وفات کا علم ہوا تو آپ تلوار لے کر مسجد میں کھڑے ہو گئے، لوگوں سے کہنے لگے جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ ہرگز فوت نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے تھے اور 40 دنوں بعد اپنی قوم میں آ گئے تھے۔ رسول اللہ یقیناً واپس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، اے لوگو، جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اختیار کر رکھی تھی اسے معلوم ہونا چاہیے محمد وفات پا چکے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی عبودیت اختیار کیے ہوئے تھا تو وہ یقین رکھ لے کہ اللہ یقیناً زندہ ہے، اس پر موت کبھی وارد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ محمد بجز نیست کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تلاوت تو ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، اس لیے اگر یہ بھی وفات پا جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے کہ کیا تم سابقہ روش پر لوٹ جاؤ گے؟ یہ جملے جیسے ہی حضرت عمر کی کانوں میں پہنچے تو ان کی غلط فہمی دور ہو گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ کا واقعی انتقال ہو گیا۔ اس یقین کا اتنا اثر ہوا کہ ان کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ سے اجازت، اور آپ جڑے رہیے، اپنی آرا سے نوازیے۔ شکریہ والسلام۔